بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ پی ڈی ایم کا ماڈل ٹاؤن کا اجلاس، اہم ترین نوٹ میرے پاس آ گئے ہیں، جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ بتانی ہے۔ سب کا ایک طرف اور شہباز شریف کا سٹانس بالکل ایک طرف ہے۔ جو تلوار شہباز شریف کے سر پر لٹک رہی ہے نا، اس سے متعلق بالکل مختلف موقف رکھتے ہیں تمام لیڈران، جس میں نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے، زرداری صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے، مولانا صاحب، مریم بی بی، یہ سارے اس بات پر، یعنی پیپلز پارٹی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ عدالت کے اوپر پریشر کو بڑھانا ہے، عدالت کے حوالے سے مزید عدالت کو غیر مقبول کرنا ہے، اس کے ایکسپیکٹڈ فیصلے کو غیر مقبول کرنا ہے، اور انٹینسٹی اس پریشر کی بہت زیادہ بڑھا دینی ہے، تاکہ اگر عدالت فیصلہ دے بھی دے تو عوام کے اندر عدالت کے حوالے سے شدید غم و غصہ پایا جائے۔ تو اس حوالے سے یہاں چیزیں بہت زیادہ ادھر طے ہو چکی ہیں، اور مگر شہباز شریف بہت مختلف نہیں، بہت زیادہ مختلف سوچ رہے ہیں، کیونکہ پھنسے گا کوئی نہیں، پوری پی ڈی ایم میں کوئی نہیں پھنسے گا، زرداری صاحب نہیں پھنسیں گے، نواز شریف صاحب نہیں پھنسیں گے، مریم بی بی نہیں پھنسے گی، صرف اور صرف شہباز شریف صاحب پھنسیں گے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ان کی پریشانی کی وجہ کیا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر رابطہ بھی کیا، اور بھائی کا جواب علیحدہ سے وہ بڑا مختلف ہے، اور بڑی پیور اور انسائڈ سٹوری، وہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب ایک نئے سرپرائز دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس سلسلے میں باقاعدہ نقل و حرکت بھی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ جتنے بھی پی ڈی ایم ہیں نا، یعنی ان اتحادی حکومت کے جو ہے، ان سے رابطے کے ٹاسک اب شروع ہو چکے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو رابطے کا ٹاسک دیا، اور پرویز الہی صاحب نے پہلا رابطہ متحدہ قومی موومنٹ، ان کے ساتھ پہلا رابطہ بھی کر لیا ہے، اور تاکہ کوئی متبادل پلان بھی ہو نا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، ایک تو عدالتی ہے، دوسرا ایک متبادل سیاسی پلان بھی دوسرا بھی ہو نا، قانونی پلان تو ہے، اور اتحادی آ بھی سکتے ہیں۔ گراؤنڈ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بہت سالڈ ہے، پی ٹی آئی کی پوزیشن عوام کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے، اور یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن دوسری طرف گراؤنڈ اور بھی زیادہ مضبوط اس وجہ سے کہ جو عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں نا، اس میں فاروق سنائک پی ڈی ایم کے وکیل کے طور پر پیش ہو رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے وکیل کے طور پر پیش نہیں ہو رہے، یا وہ صرف نون لیگ کے وکیل کے طور پر پیش نہیں ہو رہے، وہ پیپلز پارٹی کے بھی وکیل ہیں، وہ نون لیگ کے بھی ہیں، وہ ایم کیو ایم کے بھی ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے بھی ہیں، تو ہر طریقے سے پی ڈی ایم ادھر اسٹیبلش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے آگے۔ تو جس حساب سے یہ توہین عدالت کی کاروائیاں بھی ہونی ہیں ابھی، تو دیکھیے گا کتنی صورت سے یہ سارے کام ہونے ہیں۔ درخواستوں پہ کام تو ہونا ہے نا، جو پی ٹی آئی درخواستیں دے گی یا دے رہی ہے اس کے اوپر، اور جس حساب سے یہ چل رہا ہے، اور یہ آئین سے ماورا معاملات کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں، تو سارے پڑھے جان گے نا۔ تو صرف نون لیگ نہیں، پوری پی ڈی ایم ذلیل بھی ہوگی، خوار بھی ہوگی، اور تاریکی میں بھی جائے گی، اگر یہ بات اس طریقے سے، جس طریقے سے مجھے سمجھ آ رہی ہے اسی طریقے سے گو تھرو ہو گئی۔ اچھا جی، گراؤنڈ اچھی بھی بہت ہے پی ڈی ایم کے لیے، اتحادیوں کے لیے، مزید کہ مہنگائی کا جو پوزیشن ہے، پیٹرول کی جو پوزیشن ہے، بجلی کی جو پوزیشن ہے، گیس کی جو پوزیشن ہے، کوئی ان کے پاس فردر پلان نہیں ہے حکومت کے پاس کسی قسم کا، اور آگے جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، ایم کیو ایم سے رابطہ انہوں نے کیا ہے، اور پرویز خٹک اور اتنا تو شاہ محمود قریشی سے زیادہ اچھے مذاکرات کار ہیں پرویز الہی صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا وزارت اعلیٰ کے حوالے سے جب وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بنانے کے لیے دباؤ تھا، تو ایم کیو ایم پرویز الہی صاحب سے ملتی تھی آ کے، تو ایم کیو ایم کے بہت زیادہ قریب ہیں، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ان کو بھی ایک مفاہمت کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں ہم، تو اور یہ بڑی چیز ہے۔ اور شاہ محمود قریشی اور پرویز میرے خیال سے کوئی رابطے ہوئے ہیں، وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے پرویز علی صاحب کو اتارا، یعنی عمران خان صاحب کسی بڑے سرپرائز کی طرف بڑھے۔ اب آ جاؤں جی، شہباز شریف صاحب کیوں مختلف سوچ رہے ہیں، وہ پریشان کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف سب سے زیادہ انتہائی مشکل میں اس وجہ سے ہیں کہ ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ وہ کس وجہ پہ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کروں، میں احتجاج کروں، میں سپریم کورٹ سے بغاوت کروں تو پھنستا ہوں، اور نہ کروں تو بھیا سے مار پڑے گی۔ تو نواز شریف سے انہوں نے مشورہ بھی مانگا کہ میں کیا کروں اس پوزیشن پہ، تو نواز شریف صاحب نے بالکل یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بینچ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا، 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں ماننا، ان کو پریشر بنا کے رکھنا ہے، عدالت کو ملائن کرتے رہنا ہے، اور یہیں یہ چیز ہوگی، فیصلہ ماننا ہی نہیں ہے۔ یعنی سیدھا سیدھا انہوں نے کہا حکومتی یہ سٹانس ایز اے پرائم منسٹر تم دو گے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، مگر شہباز شریف پھنسے ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ بروز پیر نا 2 بیوروکریٹ بلوائے ہیں عدالت نے، 2 بیوروکریٹ کو اصل پکچر کے لیے بلایا گیا ہے عدالت کی طرف سے، جی ہاں، ایک بلایا گیا ہے سیکرٹری دفاع کو، اور ایک بلایا گیا ہے سیکرٹری خزانہ کو۔ انہوں نے تو حکومت کا موقف نہیں دینا، عدالت نے ان سے شیورٹی مانگنی ہے، الیکشن میں تحفظ کے حوالے سے دفاع سے، اور پیسے کے حوالے سے جو 20 ارب روپیہ اس کے حوالے سے خزانہ سے۔
تو اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو شہباز شریف پھنستے ہیں اپنے تحت، اور نہیں پیش ہوتے تو سیدھا سیدھا شہباز شریف صاحب کے اوپر نا توہین عدالت ہے، سیدھا سیدھا ان کی سیٹ جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ نااہل ہوتے ہیں اگر وہ دونوں بیوروکریٹ کو پیش نہیں کرتے تو اس لیے بڑی مشکل میں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ پھنسا ہے نا اس سچویشن میں تو شہباز شریف صاحب پھنسے، باقی پوری پی ڈی ایم نکلی ہوئی ہے۔ تیسری چیز، معاملات اتنے گمبھیر ہیں، میں نے بولا کہ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا جا رہا ہے، تو معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ فاروق ایچ نائک چند پیپلز پارٹی کے رہنما کے ہمراہ دبئی کی فلائٹ پکڑ کے گئے ہیں، اور دبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے مالٹون میں تھے۔ آصف علی زرداری صاحب پہ علاج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی آپریشن وغیرہ بھی ہے، تو علاج کے لیے ادھر موجود ہیں، اور فاروق ایچ نائک دبئی پہنچے اور مشاورت کے لیے، پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے کوئی گائیڈ لائن دیں گے، ہیں تو وہ پی ڈی ایم کے وکیل، مگر گائیڈ لائن انہوں نے زرداری صاحب سے لینی ہے، گائیڈ لائن دیں گے، فون پہ شاید وہ گائیڈ لائن ممکن نہیں ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنے صورت کے ساتھ گئے ہیں، پیر کو پرسوں انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے بھی فاروق ایچ نائک نے پہنچنا ہے، تو پوزیشن اتنی ہے تو یہ دبئیوں کی فلائٹیں لگنا شروع ہو چکی ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اب آ جاؤں جی آئی ایم ایف سے مذاکرات کے حوالے سے، جی آئی ایم ایف سے مذاکرات کا انکار ہو گیا جی آئی ایم ایف سے پیسے ملنے کے حوالے سے، جی ہاں، اور مطلب معاملات طے نہیں ہوا آئی ایم ایف سے، اب تک کی جو میرے پاس آتا ہے معاملات طے نہیں ہوا آئی ایم ایف سے، اور وہ اسحاق ڈار جو صاحب یہ کہتے تھے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں زمین آسمان کے انقلابیں ملا دوں گا، میرے ساتھ تجربہ ہی کسی کو نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سیٹنگ کرنے کا، اور مفتاح کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو میں تو یہ اتنے سالوں کا میرا تجربہ ہے تو یہ سارا میں لگا دوں گا۔ اب وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا۔ اب وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر اب ہمیں جینا سیکھنا ہوگا، مطلب اس کا یہ ہے کہ حالات یہ مزید خراب کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ مہنگائی مزید کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ پیٹرول کی قیمت واقعی 500 روپے کی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا 300 سے اوپر لے جانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بجلی مزید مہنگی کرنے کا سوچ رہے ہیں، گیس مزید مہنگی کرنے کا سوچ، اگر آئی ایم ایف کے بغیر اگر چل رہا ہے اس پوزیشن میں، مستقبل کا تو کبھی کا سوچیں گے، تو ان کا دراصل یہ پلان ہے، کیونکہ ادروائز پیسہ اور کہیں سے اکٹھا ہو نہیں سکتا۔ عوام کی ہڈیوں سے جو مخ نکالی اور مخ کے بعد جو ہلکا جو جوس ہے نا وہ نکلنا، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کے ہے، بجلی کی قیمت بڑھا کے ہے، گیس کی قیمت بڑھا کے ہے، انہوں نے اپنے پیسے تو نکالنے نہیں ہیں، ان کے بچے تو ماشاءاللہ دبئی لندن میں انجوائے کر رہے ہیں، تو بچے تو میرے اور آپ کے ادھر ہیں، میں اور آپ ادھر سروائیو کر رہے ہیں، تو ان کا یہ پلان ہے جس کی بنا پر اس کے علاوہ اور کیسے کوئی کہہ سکتا ہے، یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم فارغ ہیں، صرف باتیں اور ڈنگیں بہت زیادہ ماری ہیں، یا جان بوجھ کر یہ اسٹیبلٹی نہیں لانا چاہ رہے، جان بوجھ کر یہ اسٹیبلٹی نہیں لانا چاہ رہے، کیونکہ ایک ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ کا ایک دماغ میں ان کے وہ بھی تو اشارہ دیا گیا ہوا ہے نا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے کریں کہ پاکستان کو اسٹیبل نہ کریں، لیکن بہرحال ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا، اور خان صاحب لیڈ پر ہیں، مگر لیڈ کی پکچر بھی سامنے آنا بہت ضروری ہے، تو لیٹس سی، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔